أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا اللہ سبحانہ تعالی ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھے تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہمارے دین اور دنیا کے کاموں کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین قرآنک پریئر اینڈ سلیکٹڈ ورسز اینڈ قرآنک آرڈرز، سورہ یوسف ہماری چل رہی ہے، آج ہمارا پارٹ 15 ہے اینڈ وی ول بی انشاءاللہ اسٹارٹنگ فرام آیا نمبر 92 اینڈ جو گروپ وائز جو یہ گروپ ہے وہ آیا 92 سے 101 تک ہے۔ لیٹس سی کہ ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے اس سچویشن میں۔ اب کوئک ریکیپ سورہ یوسف کا، جو ہم یہ چار جو ہم نے سے چیپٹرز میں چار ڈفرینٹ پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے سورہ کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس میں جو ہم چوتھے پارٹ میں جو ہے اس وقت، اور چوتھے پارٹ کو بھی جو ہمارا پاور، جس کو ہم نے اس کا نام رکھا تھا ان پاور، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پاور مل گئی، وہ عزیز مصر بن گئے، دا پاورفل پرسن آف دا ایجپٹ بن گیا، اور ان کے پاس ساری چیزیں تھیں، تو اس کے بعد جو حال واقعات پیش آئے، یہ جو سورہ نے کوٹ کیے ہیں، ڈاکومنٹ کیے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے فردر پیراگرافس میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں جس میں جو برادرز کا فرسٹ ٹرپ ہے، یعنی آیا نمبر 58 سے 67 تک، دیز آر دا آیاز وچ انکاؤنٹر، کہ بھائی پہلی بار مصر آئے اور وہاں یوسف نے ان کو پہلی بار دیکھا، تو یوسف نے تو انہیں پہچان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ بھائی نہیں پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نیکسٹ ٹائم آپ کا جب بھی ٹائم آئے، کہ اس زمانے میں کے لحاظ سے جو ڈراؤٹ تھا اور لوگوں کو جو الاؤ تھا کہ وہ کتنے ٹائم میں دوبارہ وزٹ کر سکتے ہیں فوڈ لینے کے لیے یا مدد لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم تم بنیامین کو لانا۔ تو سیکنڈ ٹرپ جو ہے، جو سیکنڈ پیراگراف ہم بنا سکتے ہیں یہاں سے آیتوں کا، یا سیکنڈ گروپ بنا سکتے ہیں، وہ آیا 68 سے 82 ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جہاں پر وہ بھائی جو ہیں دوبارہ حضرت بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ 11 بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے آئے ہیں سفر میں، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پر تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب بیسیکلی اگر ایک برڈ آئی ویو سے اس نظارے کو دیکھا جائے، تو ایک ہی ہال میں، ایک ہی چھت کے نیچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے موجود تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ وہی بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالے والا سارا مشہور واقعہ ہوا ہے، اور انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جو پارٹ ہم بنا سکتے ہیں، تھرڈ پیراگراف جو بنا سکتے ہیں یہاں سے، وہ آیا نمبر 83 سے 93 تک ہے۔ اینڈ دس از دا ہائی لائٹ آف دیز 10 آیاز could be the I am یوسف۔ یہ برادرز کا تھرڈ ٹرپ ہے، یوسف کے بھائیوں کا تھرڈ ٹرپ ہے، جس میں کہ ان کے حالات، مالی حالات بالکل زمین پہ لگ گئے ہیں، اور یہ پروبیبلی کہ جو 7 سال سختی کے 7 سال ہیں، قحط کے 7 سال ہیں، اس کا ٹورڈز دا اینڈ ہے، کہ اس میں اب بالکل فصلیں ظاہر ہے اتنی سوکھ چکی ہیں، جو پرانی سیونگز ہیں وہ اتنی ختم ہو چکی ہیں، اس کے باوجود کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل تھا، اس نے پہلی بار بھی ان کی چیزیں واپس کر دی تھی، ان کی بھی جو پونجی واپس کر دی تھی، لیکن سیکنڈ ٹائم جو تھا انہوں نے وہ پھر آ کے لے کے گئے، اور اس کے بعد جو کچھ وہ خوراک لے کے گئے ہوں گے، غلہ اناج، وہ بھی ختم ہو گیا، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی ختم ہو گئی کہ وہ مزید کچھ اور اب خرید سکیں، لہٰذا جب وہ تھرڈ ٹائم انٹر ہوئے ہیں تو وہ مالی طور پہ بھی بے تحاشا پریشان ہیں۔ یعنی اب ان کی حالت دیکھنے کو لگ رہی ہے کہ اب ان کے پاس دیکھیے یہاں پہ ایک بہت بڑی جو پوائنٹ ہے ان آیتوں کو شروع کرنے سے پہلے، جب ہم فورتھ پیراگراف میں جانے والے ہیں، یہ سمجھیے بات کو کہ یہ انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کہ جب اس کی زندگی میں معاشی مسائل مینس دا فائنینشیل پرابلمس، when a person is occurring the financial problems، تو اس کے بعد دین اور دنیا دونوں چیزیں جو ہے وہ اتنی بری طرح افیکٹ ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اپنی وہ ساری ویلیوز کو قائم رکھنا، انسان کو وہ اپنا جو اس کا ایک مقصد ہے دنیا میں آنے کا اور اپنی دین کو پریکٹس کرنے کا، دین کے اوپر چلنے کا، وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں۔ when you are hungry, when your kids are hungry, your top priority on that time is that how can I get some grains, some bread, some food, so I can fill up my stomach, or I can fill up my kids stomach۔ اس وقت باقی تمام فلسفے دنیا کے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اتنا پیچھے چلی جاتی ہیں۔ دس از اے ویری ویری ہارڈ، ویری ڈینجرس اور ویری بروٹل ریالٹی آف دا انسان، آف دا ہیومن بینگز لائف۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے،
اور جنت کے زندگی کی اور بہت ساری آسائشوں اور آرام کے علاوہ جو ایک چیز تھی، مطلب جنرلی ہم بڑی فینٹسائزنگ جب بات سوچتے ہیں، وہ جنت میں ہیرے جواہرات ہوں گے، موتیوں کے گھر ہوں گے، سونے کے محل ہوں گے، چاندی کے محل ہوں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، چلو وہ تو بہت لگژریس چیزیں ہیں، لیکن آئی بلیو دا بگیسٹ نعمہ آف جنت یہ ہے کہ انسان کو صبح اٹھ کے یا جو بھی وہاں وقت کا حساب کتاب ہوگا، اس کو یہ فکر نہیں کرنی ہے کہ میں نے اب اپنا پروویژن کیسے کمانا ہے۔ اور یہ ان آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں بھی یہ بات کئی جگہ بیان ہوئی ہے کہ ہم نے تم کو پھر ایک جدوجہد میں، ایک اسٹرگل میں مبتلا کر دیا جب ہم نے تمہیں زمین پہ بھیجا۔ جنت میں تو یہ آرام تھا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ آئی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ، لیکن جب انسان دنیا میں آیا تو باقی ساری جو اس کی ایک اسٹرگلز تھیں، اس کی جو فائٹ تھی، جب وہ دنیا میں حضرت آدم کی، ابن آدم کو جب دنیا میں اتارا گیا، جب ہیومن بینگز کو زمین کی سطح پہ بھیجا گیا، تو اس کا دشمن اس کے ساتھ ہی اترا تھا۔ ابلیس کیم ود اس، وہ اس سفر میں ہمارا وہ بھی ساتھی تھا۔ اس میں حضرت آدم، حضرت حوا تھے، یعنی کہ دو میاں بیوی یا جوڑے کی حیثیت میں، یعنی اس جوڑے کو اگر ہم سمبولکلی یہ کہیں کہ انسانوں کا ایک ایسا رشتہ جو سپوزٹلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا، اس میں ایک دوسرے کو ہمت ملے، ایک دوسرے کو ایک طاقت ملے، ایک دوسرے کے لیے ڈھارس بندھے، تسلی ہو، ایک وہ سپوزٹلی وہ رشتہ ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں زمین پہ آنے کے بعد جو وہ ابلیس ساتھ آیا تو اس نے اس رشتے میں بھی دراڑیں ڈالیں، میاں بیوی پہ ظلم کیے، بیوی نے کبھی میاں کو دھوکا دیا، تو مطلب وہ رشتہ میں ٹوٹا، اور اس کے بعد پھر جتنے رشتے آگے بڑھے، وہ سب بھی انسانی بھی رشتے بھی ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے گئے، اور ساتھ ساتھ وہ ابلیس جو ہے وہ تو ہے ہی دشمن۔ تو یہ ساری جنگ تو چل ہی رہی ہے۔ یہ سارا ایک اوریجنل بیٹل ہے، انسان کی دنیا میں آنے کی اوریجنل بیٹل یہ ہے کہ وہ ابلیس کو شکست دے، ابلیس کو ہرائے، شیطان کو ذلیل کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب واپس لوٹیں تو انسان بتا سکے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آئی واز ان یور ٹیم، اس نے مجھے بہت کوشش کی ہرانے کی، لیکن میں نے اپنی جیسی آپ کی مدد سے کوشش کی، اینڈ آئی ایم بیک ہیئر، کہ میں اس کے ساتھ جنگ لڑ کے کامیاب ہو کے یا جس طرح بھی آیا ہوں۔ تو اوریجنل آئیڈیا تو وہ تھا، مگر جب زمین پہ آنے کے بعد اور جو دوسری مشکلات انسان نے جھیلی، سردی، گرمی، اس کو شیلٹر چاہیے تھا، اس کو کپڑے چاہیے تھے، اس میں سے سب سے بڑی پرابلم بھوک کی پرابلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اینڈ ایز آئی سیڈ کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی انسان کا بچہ بھوکا ہو، اپنی بھوک تو وہ ایک بار برداشت کر بھی سکتا ہے، تو اس کی وہ چاہے کتنا پڑھا لکھا ہو، وہ چاہے کتنا بڑا ولی ہو، وہ چاہے کتنا بڑا اسکالر ہو، چاہے دوسرے حساب سے کتنا اس کے پاس ویژن ہو، کتنا اس کے پاس انٹلیکٹ ہو، لیکن وہ اپنی ساری اس چیز کو ایکسرسائز کرنے کا اس کے پاس وہ اس وقت ہی نہیں ہے، نہ اس کو توجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑا فوکس یہ ہے کہ میں کہیں سے تھوڑا سا کھانا لے کر آؤں اور ایک بریڈ جو ہے وہ ٹکڑا میں اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال سکوں، تاکہ ہم نیکسٹ پھر اس کے بعد دنیا کی کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو نعمتیں اب تک دے رکھی ہیں، ہم اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کیا کہنا چاہیے بلیسڈ گروپس میں سے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی سین نہیں دیکھا ہے، اور اللہ ہمارے بچوں کو اس چیز سے، ہم سب کے بچوں کو، جنرلی پوری مسلم امہ کے بچوں کو، آنے والی جنریشنوں کو اس چیز سے بچایا۔ اور اس وقت فی الوقت جو عذاب نازل ہے اور جو ایک سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی، تو وہاں جو آگ اور خون کی لڑائی ہے وہ تو الگ ہے، لیکن جو بھوک کی لڑائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے اور کرم فرمائے۔ جب قومیں نافرمانی مل کے کرتی ہیں تو پھر مل کے سزا ملتی ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ بات بہت دوسری طرف چلی جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہزاروں ہزاروں بار یہ آواز دی ہے کہ تم اگر نہیں سدھرو گے تو پھر تمہیں ایک دردناک عذاب کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ اس میں سے وہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو دنیا میں جہاں جہاں مارے کاٹے جا رہے ہیں، جہاں جہاں عذاب سہ رہے ہیں، وہ ان کی انڈیویجول گناہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم گناہ کی بات یا سزا کی بات نہیں کر رہے ہیں، مگر پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جب پھر قومیں ایک قوم کی حیثیت سے اپنا کریکٹر کھو دیتی ہیں تو پھر ان پہ قوم کی حیثیت سے ہی عذاب آتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت دفعہ وارننگ دی ہے۔ سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ از دیٹ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی تیسری دفعہ
जब पहुँचे हैं, सॉरी तीसरी दफ़ा जब वहाँ पहुँचे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में, तो उस वक़्त उनकी जो वो क्या कहना चाहिए, जो जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है ना, और फिर उसको शैतानियत सूझती है, उसको साज़िशें सूझती हैं, उस वक़्त उन भाइयों के मसले क्या थे कि हमारे अब्बा जो हैं वो यूसुफ़ से ज़्यादा प्यार करते हैं और हमसे कम प्यार करते हैं, और वो उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और फिर उन्होंने बैठ के ये साज़िश की कि चलो इसको धक्का दे के आएँ। सोचने की बात ये है कि अगर हम वहीं कहानी को स्टॉप करें और सोचें कि उस वक़्त उनके घर में फ़ाक़ा हो रहा होता, उस वक़्त उनके घर में खाना ना होता, उस वक़्त उनके पास जो भी कारोबार वो करते थे, उस वक़्त उनको उसका बड़ा मसला होता। तो ये मसले उनकी निगाह से ओमिट हो जाते कि अब्बा यूसुफ़ से ज़्यादा प्यार करते हैं, या ये हमारा इमोशनल क्या मसला है। उस वक़्त सबसे बड़ा मसला उनके लिए होता भूख का, कि हम कहाँ से रोटी प्रोवाइड करेंगे। और जब इंसान उस मसले में घिरता है, तो ज़ाहिर है वो एक इंतहाई मिस्कीन हालत में होता है, और उस मिस्कीन हालत में ज़ाहिर है अगर इंसान जब नज़र आता है किसी ऐसे शख़्स को कि जो जिसकी वैसी हालत नहीं है, जो उतनी आज़माइश में नहीं है, तो वो तो गैरों पर भी फिर रहम आता है। अपने मज़हब के लोग ना भी हों तो रहम आता है, और इंसान क्या जानवर भी हो, तो अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी भूखा नज़र आए, तो उस पे भी रहम आता है। तो ये तो भाई थे सगे। तो जब ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई इंतहाई बुरे हालात में, मख़दूश हालात में उनके सामने पेश हुए, और फिर उस पे सबसे बड़ा इनके ऊपर इमोशनल स्ट्रेस वो भी था कि छोटा भाई जो था उसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रख लिया था। बाप जो थे वो ये समझ, और उनके दिल में ये गिल्ट था, दे हैव अ गिल्ट, कि अब्बा जो हैं वो समझते हैं कि इस बार ये छोटे भाई को भी हमने ही अ, उसको खोया है, या हमने ही उसके खिलाफ कोई साजिश की है, ऑल्दो कि हमने इस बार कुछ भी नहीं किया, लेकिन चूंकि पिछली बार वो जो कुछ कर चुके थे, तो वो उनको ये भी एक शर्मिंदगी थी दिल में, एम्बेरसमेंट थी कि अब्बा ये समझते हैं और अब्बा हमें हमारा यकीन नहीं करते। तो इस सारे इमोशनल, इकोनॉमिकल और सारे स्ट्रेस में जब वो अब अपने भाई के सामने आए हैं, तो पिछले अगर सेशन में आप लोग सब साथ थे, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने आने के बाद सिर्फ़ इतना कहा कि हम बहुत परेशान हो गए, हम बहुत हार गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। जैसे बिल्कुल आखिर में हम देखते हैं ना कि इंसान बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के हाय वैला शुरू कर देता है और रोना पुकारना शुरू कर देता है। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है कि वो कुछ सोचे, कुछ तदबीर करे, वो बिल्कुल गिव अप करने वाली कंडीशन में जब आ जाता है, तो उन्होंने वो उसी तरह आहोज़ारी की कि तो आप बादशाह हैं, आप हम पे रहम करें, हमारे पास तो हम ये घर घर का काट-कबाड़, टूटा-फूटा सामान लेकर आए हैं, क्या आप इसके एवज़ हम हमें से ये खरीद लें हमसे ये टूटा-फूटा सामान, और इसके एवज़ हमको कुछ खाने के लिए कुछ गल्ला, कुछ अनाज दे दें। तो उस वक़्त जो अगर आया, अगर हम पीछे जाएँ, मेरा ख़्याल है, मैं कुछ पिछले हम अगर सेशन को देखें, तो उसमें देखिए उसमें जो ये आया नंबर 88 है, कि वो जिसमें वो अपनी आहोज़ारी कर रहे हैं कि ए अज़ीज़, हमसे हम तो बर्बाद हो गए, हमारे अहलो-अयाल को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, हमें कुछ खैरात दे दो, आप सवाब ही हम पर करके रहम कर दो। तो इस पूरे केस में यहाँ इस वक़्त उन्होंने ना ये ज़िक्र किया है कि हमारा भाई जो आपके पास है, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको भी हमारे अब्बा परेशान हैं। मतलब अभी तो उन्होंने वो ज़िक्र नहीं किया, आयत तो सिर्फ़ इतना बयान कर रही है कि वो अपनी जो उनकी हालत हो गई थी, एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, एक कहत की वजह से जो हालत हो गई थी, वो उसकी गिरिया-उज़ारी कर रहे थे आयत नंबर 88 में। और आया नंबर 89 में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया था यूसुफ़ के साथ और उसके भाई के साथ? तो मतलब आया नंबर 88 में कोई ऐसा ज़िक्र नहीं है जिसमें जिसका जवाब हज़रत यूसुफ़ उनको दे कि तुमने यूसुफ़ के साथ क्या किया? वो तो उसका जवाब ये हो सकता है कि अच्छा भई, अब आप तुम आए हो यहाँ पर मेरे लिए, या इस तरह। लेकिन भाइयों को उस बुरी हशर में, वही भाई जो एक वक़्त कत्ल करने वाले थे, लेकिन ये भी इंसानी ज़िंदगी के पहलू हैं कि अब उन्हीं भाइयों को, उन्हीं ज़ालिम भाइयों को इतनी बुरी हालत में जब देखा रोता और बिलखता, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं अब ओपन अप हो रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अब तुम मेरे पास आए हो और तुम मुझसे कह रहे हो सदका करना बेहतर होता है। तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया था? यानी कि एक तरीके से वो बात को अब शुरू कर रहे हैं रिज़ॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब बीच में 2 लोगों के बीच में कोई इश्यू होता है, तो ज़ाहिर है फिर वो पहले इश्यू वो बात, और फिर ही वो बात
مطلب اس کو آگے بڑھتی ہے۔ تو آیت نے جو ہے جو برادرز کا جو 3rd ٹرپ ہے آیت نمبر 83 سے 93 میں، وہ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آئیڈینٹٹی ریویل کی، اور پھر جو برادرز ہیں وہ ایک دم ہکا بکا رہ گئے کہ الا انت یوسف، آپ یوسف ہیں، اور پھر انہوں نے بات چیت شروع کی۔ تو آیت بیسکلی یہ جو گروپ آف آیات ہیں یہ 93 تک بنتی ہیں۔ تو اس وقت میں نے جو تھی نا، اور پھر اس کے بعد آگے سے آیت نمبر 94 سے 101 تک جو پھر نیکسٹ گروپ ہے کہ جس میں کہ وہ مینیفیسٹیشن آئے گی۔ لیکن آیا 92 پر ہم نے لاسٹ ٹائم اپنی بات روک دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ ہم اس آیا کا بڑی ڈیٹیل ہم کرنا چاہیں گے، کیونکہ آئی مین دس ہول پارٹ فرام آیا نمبر 92 سے کہہ کر آیا 101 جہاں یہ اسٹوری اب سمٹ رہی ہے، the climax of the story is here. So these all ayahs are very heavy ayahs، اور یہ اس میں ہر آیا کے پیچھے ہسٹری بھی ہے، ایموشنز بھی ہیں، سائیکالوجی بھی ہے، and it's a lot to learn about that. سو آیت نمبر 92 میں حضرت جب بھائیوں نے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں معاف کر دیجئے، اور اچھا ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی، اینڈ سو آن، دین حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت مشہور زمانہ یہ الفاظ ہیں ان کے، قال لا تثریبا، تثریب اس کا مطلب تصریف کا مطلب ہے کوئی ملامت نہیں ہے، دیر از نو embarrassment آن یو، دیر از نو چارجز آن یو، if I would like to say۔ اور تصریف کا جو ورڈ ہے یہ پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ یوز ہوا ہے، یہ نہیں، اور یہ کہیں یوز نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ سچویشن بھی ون آف اے کائنڈ ہے، یہ انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ بھی شاید ایک آدھ بار ہی آتا ہے، اور اس ایک لمحے کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید قرآن کا ایک لفظ اس لیے رکھا ہے کہ ایسی موقع آ کے جس وقت انسان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو دکھ پہنچایا تھا ان کو وہ سزا دے سکتا ہو، ان سے وہ جواب مانگ سکتا ہو، ان کے اوپر وہ کیس کر سکتا ہو، لیکن اس وقت وہ ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پر کوئی چارجز نہیں ہے، لا تسریبا۔ تو اگین اسکالرز نے بہت ڈیبیٹ کی ہے اس ورڈ کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے کہ لا تسریبا علیکم الیوم، تم پر کوئی چارجز نہیں ہیں، تم پر کوئی لائک یور کیس از کلیئر ناؤ۔ لیکن یہاں پر اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے دل سے ساری وہ دکھ نکل گیا، یا میرے دل سے جو کچھ تم نے میرے خلاف کیا وہ بات اب بس اب ختم ہو گئی، اب ناؤ وی آر ہیپی گو لکی، اور اب ہم آرام سے رہ لیں گے، ایوری تھنگ از فائن۔ نو، ایوری تھنگ کوڈ ناٹ بی فائن۔ ایک انسان جس دکھ جس تکلیف سے گزرتا ہے وہ اس کو کبھی بھول نہیں سکتا، خاص طور پر جب وہ اس کے اپنے لوگوں کی طرف سے آیا ہو۔ لیکن تسریب کا مطلب یہ ہے کہ اوکے دیر از نتھنگ آن یو فرام مائی سائڈ ان دس میٹر، میں نے اب تم پہ کوئی چارج نہیں لگاؤں گا، میں تم پہ کوئی مقدمہ قائم نہیں کروں گا۔ مقدمہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروپ یا ایک شخص کو کوئی شخص قتل کر دے، تو جس کا بیٹا قتل ہو، جس کا بھائی قتل ہو، اس کے خاندان والے کہتے ہیں کہ اب ہم تم پر، قاتل سے کہتے ہیں یا قاتل کے خاندان والوں کو کہتے ہیں، اوکے وی ول ناٹ میک اے کیس، اوکے وی ول ناٹ گو ٹو دا کورٹ۔ لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ ان کے دل میں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ان کا بیٹا یا بھائی قتل ہوا ہے، اس کی ان کو تکلیف نہیں ہے۔ سو تسریب از ون آف اے کائنڈ ورڈ وچ از جنرلی ایک اسٹوری، بہت سمپل اسٹوری ٹیلنگ کے حساب سے لگتا ہے وہ حضرت یوسف نے ان کو معاف کر دیا، اٹس ناٹ دیٹ سمپل۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی انسان ہے، اور قرآن یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو بھی ایموشنلی ہرٹ نہیں ہوتا تھا، یا انسانی طور پہ جیسا کوئی بھی دوسرا شخص ہرٹ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوتے تھے۔ بٹ what all he says that لا تسریبا، تم پہ علیکم الیوم، تم پر آج کوئی چارجز نہیں ہیں۔ مطلب آج مینز اس دن جس دن وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور یوسف بادشاہ کے برابر تھے، بادشاہ ہی تھے فار آل پریکٹیکل پرپز، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے ان بھائیوں کے ساتھ، اگر وہ زیادتی بھی نہ کرتے، صرف اتنی ہی برابر کی جتنا اسلام میں اجازت ہے کہ کوئی شخص آپ کو جس لمٹ پر نقصان پہنچایا اسی لمٹ کی آپ سزا اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اگر اتنی بھی سزا دینے کے پر آتے تو ان بھائیوں کا بڑا غرق ہو سکتا تھا۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج، قال لا تسریبا علیکم الیوم، تو ایک تو تم یہ بات کلیئر کر لو کہ میں آج بادشاہ ہوں، تو تم اس بات سے مت ڈرو کہ میں اپنے بادشاہ ہونے کی پاور کو یوز کرتے ہوئے
ان سارے واقعات کا تم سے بدلہ لوں گا، اس ساری ناانصافی کا تم سے حساب مانگوں گا، اس ساری چیز کو ایکول آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج، ایز آف ٹوڈے، مطلب دیکھیے یہ بہت ڈفرینٹ ہے، یہ فریز آف دا ورڈز اس بات سے، اوکے کوئی بات نہیں میں نے آپ کو معاف کیا۔ جرنلی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں کہ اچھا بھائیوں نے کہا اچھا میں معاف کر دیا، انہوں نے کہا اچھا چلو میں نے تمہیں معاف کیا۔ نو، حضرت یوسف علیہ السلام کہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو اور میں کسی سے کہوں بھائی مجھے معاف کر دو، اور وہ کہے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز میرے نامہ اعمال میں سے اب مٹ جائے گی، اٹ ول بی رب آف، اور اب قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے آ کر کوئی میرے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، بیکاز دنیا میں یہ معاملہ سیٹلڈ ہو گیا ہے، آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ یہاں معافی کا ورڈ یوز نہیں ہوا ہے، سو 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 بیوٹیفل، اور ہم اتنی خوبصورتی سے اور اتنی باریکی سے جو یہ کلام لکھا گیا اور ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس کو اتنی کیا کہنا چاہیے لاؤبالی پن کے ساتھ اور اتنی ایک اپنی نا سمجھی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہم یہ ساری خوبصورتی کو مس کر جاتے ہیں۔ لا تثریبا، I will not put any charges on you today۔ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یو آر ناٹ انڈر اینی چارجز، اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو معافی تھی، وہ جو ایک طریقے سے ان کو فری کیا گیا تھا، معافی نہیں، وہ جو فری کیا گیا ہے اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، وہ اس بات کی ان کو تسلی دی گئی ہے کہ آج ایز اے بادشاہ، آج ایز اے عزیز مصر، آئی ایم ناٹ گونا ڈیل ود یو لائک دیٹ، اور میں آئی ناٹ گونا ایکول آؤٹ آل دوز میٹرز ود یو۔ تو ایک تو وہ اس دن کی بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ تم پر کوئی چارج نہیں ہے۔ آگے کا فریز، اس سے پہلے کہ میں یہاں پہ بتاؤں کہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، معاف کرے اللہ تم کو، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور سب رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ I mean, this is so beautiful۔ یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جس کے دل میں دکھ ہے، جس کا دل، مطلب جو ہم اردو میں جو کہتے ہیں خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ میرے سگے بھائی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ بات کہ وہ بھائیوں نے آج 40 سال کے بعد آ کے کہہ دیا او وی آر سوری، ہمیں معاف کر دو، یہ چیز اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتی کہ وہ 40 سال جو ان کے اوپر گزرے، اور انفیکٹ اس 40 سال کے بعد بھی، آج کے بعد بھی، اس دن کے بعد بھی جب یہ سارے معاملات سیٹلڈ ہو جائیں تو یہ حقیقت بدلے گی تو نہیں نا کہ آپ نے میرے ساتھ بچپن میں کیا کیا تھا۔ سو دیز آر دا ورڈ، ون تھنگ از دیٹ کہ چونکہ آج میں پاور میں ہوں، تو میں آج آپ سے اپنی اس پاور کو یوز کرتے ہوئے، اور آپ بے بس ہیں تو آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، کیونکہ اس دن میں بے بس تھا، اس دن میں کمزور تھا، میں بچہ تھا، میں آپ 11 بھائی، میں 10 بھائیوں سے نہیں، جوان تگڑے بھائیوں سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس وقت ایگزیکٹلی میری پوزیشن آپ کے سامنے ایسی ہی تھی جیسے آج آپ کی پوزیشن میرے سامنے ہے۔ اس وقت میں چھوٹا سا بچہ، 10 بڑے جوان بھائی، اور میں تو یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کوئی اور 10 لوگ، کوئی اور غیر 10 لوگ مل کر مجھے کہیں دھکا دیتے تو شاید وہ کچھ ریزسٹ بھی کرتے، وہ کچھ بھاگ دوڑ بھی کرتے، وہ کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے۔ اس چھوٹے بھائی کو تو یہ چیز کا ہی یقین نہیں آیا آخر وقت تک کہ یہ میرے بڑے بھائی میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں، مطلب وہ تو یہی اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر پایا کہ ریئلی دے وانٹ ٹو کل می، یہ مجھے ماریں گے۔ کبھی کبھی ہم ایسا دیکھتے ہیں نا کہ جو کوئی کسی کو اگر مار رہا ہوتا ہے اور مارنے والا اتنا قریبی ہوتا ہے تو مرنے والے کو اپنے مارے جانے سے زیادہ حیرت، اس کا ایکسپریشن، اس کی حیرت کا ایکسپریشن اس پہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے مار رہے ہیں۔ تو سملرلی آج حضرت یوسف علیہ السلام، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن یہی سیم چیز میرے پاس ہے، اللہ نے 40 ایئرز میں بساط کو پلٹ دیا ہے۔ the things are changed۔ اب آپ اس کی کہانی کے دوسری طرف ہیں اور میں کہانی کے اس طرف ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے۔ سو میک شیور، ہیو نو ڈاؤٹ ان یور ہارٹس، میں آج آپ سے کوئی معاملہ کو برابر کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سو واٹس دا پوائنٹ ہیئر؟ پوائنٹ از ہیئر از کہ قیامت کے دن کی کوئی بات نہیں کی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا،
This means the case is still open. اینڈ وائی شوڈ ناٹ بی، کیونکہ کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو بندہ اپنے اللہ کے سامنے تو دربار کھول سکتا ہے نا، بندہ اپنے اللہ سے تو کہہ سکتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کہتے تھے اشکو بسی حزنی، میں تو اپنے غم کی التجا صرف اپنے رب سے کرتا ہوں، یا اللہ تیرے دنیا میں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تیرے سامنے ہو رہا ہے، ہر ظلم کرنے والا جس پر ظلم کرتا ہے، اور یہ ظلم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گولی مارتا ہے، کوئی کسی کا خون بہاتا ہے، کوئی کسی کے کا پر اس کو گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ظلم تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا آپ کا تعلق ہو کہ آپ سوچتے ہوں کہ وہ آپ کے متعلق ہمیشہ اچھی بات کرے گا، اور پھر آپ سنیں کہ وہ آپ کی پیٹھ پیچھے اس الفاظ میں آپ کے لیے گفتگو کرتا ہو کہ آپ حیران ہی ہو جائیں۔ یہ چیز بھی انسان کو اتنی ہی تکلیف دے سکتی ہے جتنا کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہے۔ سو دس از اگین دا ظلم۔ سو قال لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پر کوئی چارجز نہیں کروں گا، یغفر اللہ، معاف کرے اللہ تم کو۔ I mean, this is so deep, so deep. وہ یہاں تو بات یہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس وقت معاملہ بٹوین یوسف علیہ السلام اینڈ the brothers of the یوسف علیہ السلام ہے۔ اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں، اسلامک کورٹس میں جائیں یا کسی بھی کورٹس میں جائیں جہاں دو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان دونوں لوگوں کے بیچ میں معافی تلافی ہونے کی بات ہوتی ہے۔ جج کہتا ہے کہ اچھا بھئی اگر آپ لوگ آپس میں معافی تلافی کر لیں تو یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ سو حضرت یوسف علیہ السلام کا نیکسٹ سیگمنٹ اسٹل یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا میں نے تم کو معاف کیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یغفر اللہ لکم، معاف کرے اللہ تم کو، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس بات کو بہت ہی لائک سمپلسٹ وے میں ڈسکس کرنا چاہوں، بالکل ایک کنڈر گارڈن مینٹل لیول کے اوپر ڈسکس کرنا چاہوں، تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں پر دو طرح کے، کسی بھی بندے کے دو طرح کے معاملات ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر حقوق اللہ یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں کسی بندے کے اوپر، نماز پڑھے، روزہ رکھے، شرک نہ کرے، سب سے پہلے تو کسی اور کو رب نہ مانے، کسی اور کے آگے سر نہ جھکائے، کسی اور کو اپنا پالن ہار نہ سمجھے، اپنا خالق نہ سمجھے، پھر اس کے بعد جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اوپر فرائض ہیں وہ فرائض پورے کرے، عبادات پوری کرے، جو اس کی ٹیچنگز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس بندے کے پر جو حق ہیں اللہ کے، وہ اس کو پورا کرے۔ اور اگر بندہ اس میں کوئی کمی کر دیتا ہے، کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی اور ایسا معاملہ کرتا ہے جس کا ڈائریکٹلی تعلق اللہ سے اور اللہ کے بندے سے کے درمیان ہے، تو بندے کو معافی مانگنی ہے اللہ سے، بیکاز دو پارٹیز یہاں کون ہیں؟ ایک پارٹی ہے اللہ اور ایک پارٹی ہے وہ بندہ۔ دوسرے معاملات جو حقوق العباد کے ہیں they are more tough، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں دو پارٹیز ہیں، ایک تم اور ایک وہ پارٹی جس پہ تم نے زیادتی کی ہے۔ جب تک وہ پارٹی تمہیں معاف نہیں کرے گی جس پہ تم نے زیادتی کی ہے، میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ This is the simplest way I can explain or we can put it in front of us۔ تو حقوق العباد جب تک یہاں کلیئر نہیں ہو اس دنیا میں یا اس دنیا میں، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب تو یہاں پر جو معاملہ تھا وہ بین یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان تھا۔ سو دا نیکسٹ فیز شوڈ بی I forgive you or maybe I request Allah that okay I forgive you or I say to Allah that ٹھیک ہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ No، حضرت یوسف علیہ السلام minus himself in the next phrase he says that اللہ یغفر اللہ لکم، معاف کرے اللہ تم کو۔ تو بھائیوں نے اللہ کے ساتھ تو ڈائریکٹ تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں نا، جو بھی کچھ گناہ یوسف کے بھائیوں کا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر ناراض ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عدالت میں کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے میرے کسی بھی بندے، اٹس ناٹ اباؤٹ the prophet only، تم نے میرے کسی بھی بندے کے ساتھ کیوں زیادتی کی؟ لیکن اللہ تو خود یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی رائٹ نہیں ہے ایسے شخص کو معاف کرنے کا۔ میں یہ نہیں کہوں گا چلو تم تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور تم نے جس کی زیادتی کی تھی چلو کوئی بات نہیں، میں اس کا بھی رب ہوں، میں اس سے خود بات کر لوں گا۔ ناٹ ایٹ آل، بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے
पलक के इशारे से भी किसी का दिल दुखा तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। सो मच सो कि अगर एक बकरी ने दूसरी बकरी को सींग मारा है, तो वहाँ 2 बकरियों को हाज़िर किया जाएगा, उनका आपस में पहले हिसाब होगा। अल्लाह तो सुब्हान तआला तो वहाँ जानवरों को के दरमियान इंटरवीन नहीं कर रहा, यहाँ कैसे होगा? बट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़ सेइंग अल्लाह यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह माफ़ करे तुमको। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो बहुत रहम करने वाला और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। आई मीन दीज़ वर्डिंग्स अगर हम इनको समझें, तो हमें फिर ये यकीन आता है कि ये जो अंबिया सलाम है, जिनको हम ये समझते हैं कि भई ये तो बहुत नेक हैं, ये तो अल्लाह के बख्शे हुए हैं, इनको अल्लाह ने हमसे ज़्यादा बर्दाश्त करने की ताकत दी थी, इनके अंदर इनके पायेस्टी लेवल ही और था। तो लिहाज़ा ये कर सकते हैं कि कोई इनको कुएँ में धक्का दे दे और फिर ये उसे माफ़ कर दे। और फिर जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने तमाम प्रॉफिट इंक्लूडिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मिशन को नल एंड वाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर उनको वैसी तकलीफ हो ही नहीं रही जैसी हम सबको हो सकती है, तो फिर तो पॉइंट ही खत्म हो गया ना। तो बेसिकली ये आयत शो कर रही है, इट इज लिटरली टेलिंग अस कि उनका दिल दुख से, गम से, और कितना अपने जज्बात से वो उस वक्त ओवरवेल्म्ड हैं, और कितना वो अपनी जो उनके अंदर उनके करैक्टर में एक डिसेंसी है, उनकी जो डिग्निटी है, वो सारी ज़िंदगी उन्होंने तो जब वो जेल में थे, वहाँ रहते हुए उन्होंने अपने करैक्टर को जिस तरह सँभाल के रखा है। जब वो एक घर में थे जहाँ एक औरत ने उनके लिए इस तरह रास्ता हमवार किया था जब वो टीनेजर थे, कि कोई मुश्किल है कि कोई इंसान उस रास्ते से बच सके। जब वहाँ उन्होंने अपने करैक्टर को समेट के रखा है, तो इस वक़्त, इस जगह पर भी उनके लिए ये था कि मैंने अपने करैक्टर को समेट के रखना है। शदीद गुस्सा, शदीद गम, शदीद दुःख वो इंसान को पुश करता है कि वो उस वक़्त चीखे, उस वक़्त चिल्लाए, उस वक़्त जाके वो उनका गिरेबान पकड़े कि तुमने मेरे साथ ये किया था, 40 साल मैं अपने बाप की सूरत देखने से रह गया। तुमने मेरे साथ ये किया था, आज तुम्हारे एक सॉरी से क्या चीज़ बदल जाएगी? और लेकिन एट द सेम टाइम ये सब जज़्बात उनके दिल में हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिस किसी भी इंसान के दिल में हो सकते हैं। और इस ओवरवेल्म में एक चीज़ तो उन्होंने क्लियर की कि तुम ये मत समझना कि आज मैं पावर में आ गया हूँ, तो मैं ब और तुम नीचे खड़े हो, फटे हाल हो, फटे कपड़ों में हो, भूखे हो और मैं तख़्त पे बैठा हूँ। तो मैं इस ताकत का इस्तेमाल करके तुमको जो अब बेबस हो मेरे सामने, मैं तुमसे बदला लूँगा। क्योंकि किसी भी ताकतवर के लिए इससे बड़ी कोई ज़िल्लत की बात नहीं हो सकती कि वो एक बेबस के ऊपर अपनी ताकत को इस्तेमाल करे। ये किसी भी डिग्निफ़ाइड आदमी को ज़ेब ही नहीं देता। तो वो तो नबी थे, तो उन्होंने एक चीज़ तो वहाँ ये क्लियर कर दी कि डोंट वरी, मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूँगा। मैं 11 डिफरेंट कुएँ, 10 डिफरेंट कुएँ नहीं खुदवाऊँगा और तुम्हें उसी तरह तुम्हारी कमीज़ें उतार के तुम्हें कुओं में धक्के नहीं दूँगा। ये तो दुनिया का मामला हो गया। बट व्हाट अबाउट आखिरत? अब इसके बाद होना तो ये चाहिए था, वो कहते मैंने तुम्हें माफ़ किया। बट ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, आसान नहीं है। अभी वो ओवरकम कर रहे हैं अपने आप को, तो उन्होंने कहा, इतना कहा कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे मतलब एक दुआ दी है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ओवरकम, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू से कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, बट इट विल टेक सम टाइम। इट विल टेक सम टाइम टू स्वॉलो ऑल दिस थिंग्स। इट विल मेबी हो सकता है कुछ वक़्त गुज़रेगा, कुछ बातें साथ रहेंगी, वो भाई बार-बार माफ़िया माँगते रहेंगे, फिर वो अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करेंगे, कुछ ज़ख़म को भरने में कुछ वक़्त लगेगा। तो द मिनट ब्रदर सेज़ कि हमें माफ़ कर दो, ऐसा नहीं था, अच्छा माफ़ कर दो, सॉरी, ओके फाइन। So this is showing that actually जो what the whole point of this all discussion is that कि हज़रत यूसुफ़ के मुँह से ये क्यों नहीं निकल रहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया? इसलिए कि आसान नहीं है, उनके लिए भी नहीं था, किसी के लिए भी नहीं है। उस हज़रत यूसुफ़ के लिए नहीं था तो हमारा क्या शुमार है? तो इसमें हमारी लिए खुशखबरी ये है कि एट अ गिवन पॉइंट अगर हमारा दिल भर जाए और हम कर ना पाएँ कि ठीक है हम उस मामले को आज ही रिज़ॉल्व कर देंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम अपना रास्ता अलग कर लें, थोड़ी देर के लिए हम माइल्ड हो जाएँ। हम जो कुछ दुनियावी तौर पे उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं वो ना पहुँचाएँ, लेकिन साथ-साथ हम ये कहें कि ठीक है,
اللہ تم پہ رحم کرے۔ مطلب اللہ تم پہ رحم کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرنا ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو اتنا بڑا کر دے گا، اس تکلیف کو دور کر دے گا، ان کے دل میں اتنی ہوں، سکینہ ڈال دے گا، ان کے دل کو اتنا حوصلہ دے دے گا، ان کے لیے اس کام کو اتنا آسان کر دے گا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ان بھائیوں سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، سو دیٹ دے ہیو the clean slate when they go to the in the judgment day. This is how it is. I mean ہم نے یہ آیت ہزاروں دفعہ پڑھی ہے، لیکن ہمیشہ ایک جرنل ہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بڑے اچھے نبی تھے۔ ہمارے ہاں جو سینٹس کا، انبیاء کا یا ولی اللہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہم اس کو انسانی ماڈل میں رکھنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اور بس انہوں نے معاف کر دیا، نو، انہوں نے معاف اسی لمحے نہیں کیا۔ اور جب ہم بھی اسی مومنٹ آف ایموشن میں کسی کو معاف نہ کر پا رہے ہوں، تو دس از دا وے آؤٹ۔ لا تثریب علیکم الیوم، there is no charge on you from my side. اینڈ دین یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے تم کو، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور وہ بہت ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل۔ آئی مین اگر ہم اس آیت کو ہی پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں اور اس کے بالکل پرت اٹھا کے کھولتے جائیں تو آئی مین اٹ از سچ سودنگ۔ ایک دکھی دل کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اور اگین جب میں زیادتی کہتی ہوں تو ایسا نہیں کہ مطلب ہے کہ کسی نے کسی کو وہ خون نکال دیا یا اس کو مار دیا یا اس کے اوپر بم گرا دیا۔ زیادتیاں انسان کے لیے جو فزیکل ہرٹنیس ہے وہ کم اس کو دکھ دیتی ہے جتنی اس کو ایموشنل جو کوئی اس کو ہرٹ کرے جو چیز اس کو دکھ دیتی ہے۔ تو اس وقت ایسے موقع پر یہ ہے ایک ڈگنیفائڈ مثال ہمارے سامنے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ رحم پانے والوں میں سے ہے۔ اور پھر اگر نہ سمجھ میں آنے والوں کو، میرے جیسے کم عقل لوگوں کو اس آیت کا مطلب پھر بھی نہ سمجھ میں آئے، یہ ساری سچویشن کو دیکھ کے ایکسپلین کر کے اس کی ڈیپتھ میں جا کر بھی نہ سمجھ میں آئے، تو ہسٹری نے پھر ریپیٹ کیا ایک بار اپنے آپ کو۔ ہسٹری نے پھر ایک اور ایگزامپل دی، جس طرح ہمارے پاس میتھس میں ہوتا ہے نا کہ ہم ایک تھیوری ایکسپلین کرنے کے بعد ڈفرینٹ ایگزامپلس دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو پھر ہسٹری نے ایک بار پھر ایک ایگزامپل ریپیٹ کی۔ فتح مکہ کا دن تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آئی مین اٹس سو ایموشنل۔ عرب کلچر کی سچویشن یہ تھی کہ ہم کو جیسے ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں کہ عرب کلچر میں کسی بھی قبیلے میں جتنے آدمی ہیں، جتنے بیٹے ہیں، ظاہر ہے وہ کلچر وہ تھا کہ جو بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا تھا، بیٹیوں کو کوئی ایسٹ بھی نہیں مانتا تھا، اس سے وہ کوئی اپنی عزت اور وہ چیزیں نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان کے ہاں جو دو چیزیں تھیں، ایک مال اور ایک بیٹے، بھائی، مین پاور، کہ کتنے بھائی ہیں، کتنے کزنز ہیں، کتنے لوگ ہیں اس فیملی میں۔ تو یہ اس کلچر کا حصہ تھا۔ جو انسان جس کلچر میں پل کے بڑھتا ہے نا، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کتنا بدل جائے اور کتنے حالات بدل جائیں، وہ چیز ان ڈیپتھ انگریو رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ 40 برس آپ اسی کلچر میں پل کے بڑے تھے، اور آپ کا اپنی فیملی کے لوگوں سے اٹیچ ہونے کا یوں بھی اس لیے زیادہ بنتا ہے کہ آپ کی تو نہ والدہ تھی نہ والد تھے، آپ کوئی اپنے الگ ہاؤس ہولڈ میں نہیں پلے بڑے تھے کہ جہاں ایک ماں باپ ہوتے ہیں اور ایک فیملی ہوتی ہے، بلکہ آپ اپنے چچا اور اپنے دادا کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ پہلے دادا کے گھر میں اور چچا بھی ساتھ رہتے ہوں گے یا قریب رہتے ہوں گے یا ان کے ہاں اور لوگوں کا آنا جانا ہوگا، ظاہر ہے وہ کامن پلیس تھی۔ پھر بعد میں دادا کے بعد آپ کے چچا کے گھر میں پلے بڑے تھے، اسی وجہ سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے کلوز تھے کہ وہ سب سے چھوٹے تھے، تو آپ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا جو ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اور باقی دوسرے جو بڑے چچا، ایک تایا تو آپ کے ایسے تھے جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ اتنے آپ سے بڑے تھے کہ وہ خود ان میں ایک جنریشن گیپ تھا۔ تو اس میں کئی صحابہ کا نام جس میں سے بعد میں لا کے وہ لوگ مسلمان ہو بھی گئے تھے فتح مکہ کے بعد، بٹ وہ بہت سارے بڑے کزنز جو چچا کے یا باپ کی عمر کے برابر تھے، آپ ان کے ساتھ پلے بڑے تھے۔ آپ کے جو بھی پورے 11 حضرت ابو المطلب جو آپ کے دادا ہیں، ان کے ٹوٹل 11 بیٹے تھے آپ کے والد کو ملا کر۔ تو سوچئے کہ اس میں سے کچھ کا انتقال ہوا، اور ان کی بچے، ان کی بیویاں، اور عرب کے ہاں تو کئی شادیاں ہوتی ہیں، تو ایک بڑا قبیلہ تھا، ایک بہت بڑی سراؤنڈنگ تھی، ایک بہت بڑی فیملی تھی جو چھوٹے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا نام احمد رکھا گیا تھا، تو چھوٹے احمد کو پیار کرتے تھے، اور آپ اس سراؤنڈنگ میں پلے بڑے تھے، اور 40 سال کی عمر تک ان سارے بھائیوں کا، چچاؤں کا
قبیلے والوں کا، شہر والوں کا آپ کی طرف ایک بڑا محبت کا رویہ تھا۔ بٹ دا ڈے یو اسٹارٹ اسپریڈنگ دا اسلام، وہ وہی محبت کرنے والے، وہ وہی سگے چچا، وہ وہی ابو جہل، وہ وہی ابو لہب، ان کی جس طرح رنگ بدلے، جس طرح چہرے بدلے، جس طرح برتاؤ بدلے، جس طرح انداز بدلے، اور بعد میں سو مچ سو کہ وہ پھر میدان جنگ تک میں سے ایک دوسرے کے سامنے آئے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار بھی چلی۔ تو یہ اپنے ہی ان لوگوں کے خلاف یہ کرنا، I believe it's one of the most difficult things in a human being's per life۔ اور جب فتح مکہ ہوا، اور اب ان سب لوگوں کے دلوں کی وہی حالت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اس لمحے حالت تھی جب وہ دربار میں ان کے سامنے کھڑے تھے، اور اب وہ یہ خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں، آپ کو پتا ہے نا، مکہ وداؤٹ بلڈ وداؤٹ سورڈ فتح ہوا تھا، آپ 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ لاسٹ نائٹ، ون نائٹ بفور دا اسلامک لشکر انٹرڈ انٹو دا مکہ، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ہی واز اے ویری، دیکھیے ہر آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے گریٹ 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 پولیٹیشین۔ اور آج کل کے زمانے میں جب ہم کسی کو پولیٹیشین کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے۔ پولیٹیشین ہونا بھی ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی سیاسی تدبر کو، اپنی اپنی عقل کو، اپنی فہم و فراست کو، اپنی انٹیلیجنس کو، اپنے ویژن کو پازیٹیو وے میں سوچ سکے، یوز کرے۔ اگر کسی شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پولیٹیکل ویژن دیا ہے، اینڈ دین دیٹ پرسن یوز دیٹ پولیٹیکل ویژن in a positive way, so that person is more beneficial for the ummah as compared to کہ کوئی جرنیل ہو جو میدان میں جا کے جنگیں لڑے۔ ایک عقل مند آدمی بہت ساری جنگوں کو بچا سکتا ہے، امہ کی پوری امہ کی ہسٹری کو بدل سکتا ہے۔ So basically, Hazrat Abu Sufyan was a big politician. He has a total. I mean, we are going off the point, but the point is that I mean, I just want to explain کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی سیم ایگزامپل دوبارہ ہمارے سامنے ریپیٹ کی۔ جب ابو سفیان فتح مکہ سے ایک رات پہلے باہر گیا، اور اس کے ذہن میں شہر سے باہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، تو اس کے ذہن میں اسٹل یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دے گا، اینڈ ہی ول ٹرائی ٹو میک سم کائنڈ آف انسلٹیو ایگریمنٹ، جب جیسا انہوں نے صلح حدیبیہ میں کیا تھا کہ نہیں داخل ہونے دیں گے، باہر چلے جاؤ، اور یہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاؤ، لائک دس تھنگز لائک دیٹ۔ بٹ دا وے جب وہ وہاں، اس میں ہسٹری کی بکس میں ہے کہ جب وہ باہر جا رہا تھا شہر مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اینڈ ہی واز آن اے ٹاپ آف سم راک، ایک چٹان کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے وہاں سے دیکھنا شروع کیا، اینڈ اٹ واز اے نائٹ ٹائم۔ تو جو لوگ اسلامک لشکر تھا، کیونکہ بیسکلی دیز آر ناٹ دا پیپل جو کہ صرف مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اٹس آل اوور دا عرب، جو طائف ادھر سے ادھر سے جہاں سے جس قبیلے کے، اور راستے میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جہاں کے لوگوں کو بھی مسلمان ہو چکے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جا رہے ہیں مکہ، تو وہ سب شامل ہو گئے تھے۔ سو وین ابو سفیان saw دس امیج کہ جسے وہ 10,000 کا قافلہ اور دور تک مشعلیں جلتی ہی جا رہی تھیں، یعنی اٹس سو مچ، تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹائم از اوور، اور یہ ہمیں مچھر کی طرح مسل کے رکھ دیں گے۔ اب ظاہر ہے جو اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کے بھی جذبات وہی تھے، ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اینڈ دین دا نیگوشیشن وینٹ، اور چلو وہ ہم بات کو وہاں چھوڑتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی ایگزیکٹلی سیم یہی سچویشن تھی۔ وہ سارے بڑے بڑے مکہ کے لوگ جن کا بڑا کر تھا، اب ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل پاور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کتنی بڑھ گئی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں مکہ میں انہوں نے قدم رکھا ہے، he was exactly the same way emotionally overwhelmed، کہ یہ ان کا شہر تھا جہاں کی گلیوں سے انہیں محبت تھی، یہاں سے ان کے اپنے ہی بھائیوں نے انہیں دھکے دے کر اور مجبور کر کے نکالا تھا، اور جب وہ حرم کی چھت پہ آگے کھڑے ہوئے، اینڈ دین دا پیپل ور تھنکنگ کہ بس اب تو گئے، اب تو گئے، اب تو کوئی سوچتا ہی نہیں، اور آپ نے وہاں اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر جو حرم میں آیا اس پہ امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر گیا اس پہ امن ہے۔ ابو سفیان واز دا گریٹسٹ enemy of the Islam and of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور of anybody، اور جو عقیل کے گھر میں، عقیل ان کے سب سے بڑے کزن کا نام تھا، جنہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے ہیں تو جو ان کا گھر تھا، جو جس حجرے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا۔
تو ان کا اور جو عقیل کے گھر میں چلا گیا، اس پہ بھی امان ہے۔ I mean how big of it is. And then حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم say that I will tell you the thing، تم کو لگتا ہے کہ میں تم سے بدلہ لوں گا، تم کو لگتا ہے میں تو اس ظلم و ستم کا حساب کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا، تو I will tell you، وہ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی چارجز نہیں ہیں۔ سو بیسیکلی سنس آئی ایم ان پاور رائٹ ناؤ، تو لیگلی میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم میرے ساتھ کر چکے تھے، ہاں لیکن یہ ہے کہ یغفر اللہ لکم، تمہیں اللہ معاف کرے اور اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں ہے۔ تو یعنی بیوٹی یہ تھی کہ اللہ نے اگر تم پہ رحم کرنا ہے تو پھر وہ میرے دل کو اتنی طاقت دے دے کہ میں اس گھاٹی کو بھی کراس کر لوں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَہ، وہ سورہ بلد میں ہے نا کہ انسان کے لیے وہ گھاٹی کراس کرنا، ہر ایک کی گھاٹی ڈفرینٹ ہے، کسی کے لیے پیسہ ہے، کسی کے لیے فیم ہے، کسی کے لیے شہرت ہے، کسی کے لیے اس کا تکبر ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، تو فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَہ، تو وہ جو سختی جو انسان کے سامنے آ جاتی ہے نا کہ وہ اس کو کراس نہیں کر سکتا ان سو مچ ایموشنس، تو وہ جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ان پہ رحم فرما، تو انہیں معاف کر دے، تو ان پہ رحم فرما۔ تو جب اللہ کا ان پہ رحم معاف فرمانا اور ان پہ رحم یہ ہوگا کہ وہ اس بندے کو جس کی طرف ان کا حساب نکلتا ہے، وہ اس کے دل کو اتنا بڑا کر دے گا، اس کے دل میں اتنی سکینہ ڈال دے گا، اس کے دل میں اتنی طاقت ڈال دے گا، اس بندے کا اپنے رب سے جو مظلوم تھا، اس کا اپنے رب سے اتنا اسٹرانگ ریلیشن بلٹ ہو جائے گا کہ پھر اس کو پرواہ نہیں رہے گی اس بات ان دنیاوی رشتوں کی، وہ دکھ اس کے دل سے ریلیز ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ I mean there is not this is so little we can talk about this ayah in these words. We should repeat and read. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پھر اس کی برکت سے کتنے ویژن ہم پر کھول سکتا ہے اور کتنی ہمارے لیے زندگی کو آسان کر سکتا ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے تم کو، وہو ارحم الراحمین، بہت رحم کرنے والا، اور وہی سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 92 جو ہے، یہ ہمارے لاسٹ جو تھرڈ ہمارا جو پیراگراف ہمارا ہے، یہ اسی سے بلانگ کرتی ہے، دا تھرڈ ٹرپ آف دا برادر، لیکن اس وقت میں نے اس آیت کو روک دیا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ دس آیا needs and requires a lot of explanation. So this ayah and this is that moment of life، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جب ہماری زندگیوں میں ایسی مومنٹ آف لائف آئے، فرسٹ آف آل تو وہ آئے کہ اگر کسی نے کسی سینس میں کبھی ہم پر زیادتی کی، اور دنیا کے معاملات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ سرخرو کرے، دونوں جگہ ہمیں اس ذلت اور اس ہیومیلیشن سے نکالے جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہو اگر، اور پھر ہم کو اس جگہ لے کر آئے کہ جہاں ہم اپنی ڈگنیٹی سے ان کو اس چیز کو اسی طرح سے ہینڈل کر سکیں۔ آیا نمبر 93، سو بیسیکلی آیا نمبر 93 جو ہے یہ اس تھرڈ گروپ کی لاسٹ آیا ہے۔ اذهبوا، تم سب لے جاؤ، ہبو چلے جاؤ، لے جاؤ، تم سب لے جاؤ۔ اچھا اب یہ بات ختم ہو گئی، اب ہے کہ تم سب لے جاؤ، یعنی وہ سارے بھائیوں سے اب کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ، کیا چیز لے جاؤ؟ بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو، فَأَلْقُوهُ، اور پس تم اس کو ڈال دو۔ القاء اردو میں بھی ہم کہتے ہیں القاء ہونا، نازل ہونا، اوپر سے کسی کے اوپر ڈال دینا، الٹنا کا بھی لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی وہی کائنڈ آف چیز ہے۔ فَأَلْقُوهُ، اور پس تم ڈال دو، رکھ دو ان کے اوپر سے، ان کے اوپر جس طرح ان کے اوپر ڈال دو اس چیز کو، بِأَهْلِكُمْ، اپنے اہل و عیال کو، اجمعین، تمام، اور اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ، اور اپنے اس میں سے کچھ مس ہے بیسیکلی، اگین یہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ، اذهبوا بقمیصہ ھذا، اور یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے ڈال دو میرے والد صاحب کے منہ پر۔ بیچ میں سے یہ کچھ یہاں پہ آیا کاپی پیسٹ میں مس ہوئی ہے، اور وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ جو رو رو کے جو ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی اس قمیص کی برکت سے، اور پھر تم اپنے اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں بیچ میں کٹ اینڈ پیسٹ میں وہ دو الفاظ کٹ گئے ہیں، اہلکم اجمعین، تم اپنے اہل عیال کو لے کے واپس آ جاؤ، اور یہ آج کی لاسٹ آیا ہے جو ہم کریں گے، اذهبوا بقمیصہ ھذا فالقوه۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز کو بھی، I mean I'm talking about the
جسے ہم ورلڈلی نالج کہتے ہیں، ویسے تو ساری نالج اللہ سے بلانگ کرتی ہیں، ہر چیز کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن چونکہ ہم نے ایک جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم پچھلے 4 500 600 سالوں سے مسلم امہ یہ دیکھتی ہے کہ سائنس کے میدان میں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اور جو ٹیکنالوجی کے نام پہ اور سائنس کے نام پہ جو چیزیں یونیورسٹی کالجوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ ویسٹرن یونیورسٹیز سے یا ویسٹرن سائنٹسٹ سے یا ویسٹرن پروفیسرز کی طرف سے ایجاد ہوتی ہیں، ڈیولپڈ ہوتی ہیں اور وہ آتی ہیں، تو ہم اسے دنیاوی علم ہم نے اس کا نام رکھ لیا ہے، حالانکہ یہ سارے علوم اللہ کے علوم ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کا عروج یہاں تھا، جب ہم نے ایسٹرونومی کی تھی، جب ہم نے کیمسٹری کی تھی، اس وقت مسلمانوں ہی کے جو اسکالرس تھے وہ یہ تمام چیزیں، بغداد کی یونیورسٹیز مشہور ہیں، وہ سب کرتے تھے، لیکن بہرحال پوائنٹ کرنے کا یہ ہے کہ جو دنیاوی علم کی بھی اگر ہم بات کر ہی لیں ان اے سینس، تو اگر ہم اس وقت لیکچر میں بیٹھ کر کوئی کتاب، کوئی ٹیچر کوئی چیز ہمیں پڑھا رہا ہو اور اگر ہم وہ بھی توجہ سے نہ سنیں تو ہمیں تو اس کی بھی جسٹ کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ تو قرآن ہے، اس کی باریکیوں کو پکڑنے کے لیے، اس کی ڈیپتھ کو دیکھنے کے لیے، اس کی اس بیوٹی کو سمجھنے کے لیے تو پھر بہت صرف ہمارے ذہنی فوکس کی نہیں بلکہ ہمارے اسپرچول اویکنیس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ایک دعا کے ساتھ، ایک ہمبلنس کے ساتھ کہ یا اللہ میں پیورٹی کے ساتھ ان 30 40 50 منٹ میں یہاں جو آیا ہوں، میرا کوئی مقصد اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ شاید میں ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ جو ہیں ان سے اپنا کنیکشن بنا پاؤں، ان کو پہچان پاؤں، ان سے اپنی ہدایت لینے کی قابل ہو پاؤں۔ تو وہی باریک بات یہاں پہ بھی ہے، اذهبوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب معاملہ ان کا جو بھی جس حد تک کلیئر ہونا تھا لیگل حد تک بھائیوں کے ساتھ کلیئر ہو گیا، تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب ابا کو لے کر آنا ہے، تو اب تم سب جاؤ۔ تو کیا چیز دی تھی انہوں نے بھائیوں کو باپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، باپ کے چہرے پہ ڈالنے کے لیے کہ تاکہ وہ ان کی بینائی واپس آ جائے؟ وہ بادشاہ وقت تھے، وہ ایک تاج بھیج سکتے تھے، وہ ایک ڈاکومنٹڈ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ، لیگل ڈاکومنٹ بھیج سکتے تھے کہ ایجپٹ کا رولر، ایجپٹ کا فائنانس منسٹر آپ کو یہ امیگریشن لیٹرز بھیج رہا ہے کہ اب آپ آئیے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وہ بادشاہ تھے، نارملی ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی ایک ہوتا ہے کہ بادشاہ بڑے خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنی انگوٹھی اتار کر دے دیتے ہیں کہ یہ میری نشانی ہے، یہ لے جائیے، یا ان کے گلے میں کچھ جو مالا پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اتار کے دے دیتے ہیں، یہ میری نشانی ہے، یہ لے جائیے۔ وہ تو بادشاہ وقت ہے، وہ وہاں سامنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے پورا دربار سجا ہوا ہے، وہ نیچے ان کے بھائی اپنی بالکل قدرت کا تماشا وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس حال میں کھڑے ہیں۔ تو وہ تو بہت مطلب کیا چیز تھی آؤٹ آف آل ملین تھنگز، وائی قمیص؟ سو دس از دا انوربل ایک شکوہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام جو الفاظ میں کہنا نہیں چاہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے، جو پچھلی آیت میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تم پہ کوئی چارجز نہیں کیا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اب آپ تم معافی مانگ رہے ہو، اب تم سوری کہہ رہے ہو، اب تم میرے پاس آئے ہو، لیکن انسان تو ہیں، دل تو بھرا ہوا ہے۔ تو کیا چیز دی ہے انہوں نے، وہ قمیص اتار کے اپنے بھائیوں کو، یہی قمیص بھائیوں نے ان کے جسم پہ سے اتاری تھی۔ یہ قمیض ہی تھی جو اس وقت چھوٹے بھائی کے جسم پہ سے نوچ کے اتاری گئی تھی اور اس کے اوپر جھوٹا خون لگا کے باپ کو پاس لے کے گئے تھے، اور باپ آج تک یہ کہتے ہیں کہ وہ قمیص پہ جو خون تھا وہ جھوٹا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص ہی اتار کے ان کے سامنے اپنے ہاتھ سے، ایک لمحہ وہ تھا آسمان نے جو دیکھا تھا کہ وہ بھائی چھوٹے بھائی سے قمیص چھین رہے ہیں، وہ ریزسٹ کر رہا ہے اور وہ نوچ کے اتار رہے ہیں اس کے جسم پہ سے، اور ایک لمحہ آسمان نے یہ دیکھا ہے کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت پورے دربار کے سامنے اپنی قمیص، یا تو وہ قمیص جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی یا کہیں سے جو اس وقت منگا کر انہوں نے وہ دی ہے بھائیوں کو، تو جو سمجھنے والی آنکھ ہے کہ when he is handing over this قمیص to the brother's hand، یہ میری قمیص لے جاؤ۔ سو جس کے پاس اگر غیرت کا کوئی ایک بھی کوئی باقی رہ گیا ہے اس کے اندر، تو ہی نوز دیٹ کہ یہی قمیص تمہارے جسم پہ سے پہلے میں نے نوچ کے اتاری تھی۔ دس از سو پروفاؤنڈ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہم کو، جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن روز پڑھیں، تو یہ ہم کو ہمت دیتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکتا، آج کون کرے گا فلسطینیوں کی مدد، کیسے ہوگی، مطلب اٹ ڈزنٹ لک لائک کہ کچھ ہو سکتا ہے، ظاہری اسباب تو یہی کہتے ہیں،
لیکن پھر یہاں سے جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا توکل بڑھنا شروع ہوتا ہے، اینڈ وین وی ول کم ٹو دس اسٹیج آف توکل، کہ جب ہمیں پھر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہے میرا رب جو کل تک جو لوگ بھوکے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جنہوں نے جن کو جو بادشاہ کے سامنے آئے تھے، آج وہ بادشاہ نے ان کے سامنے وہی قمیض رکھی ہے، اینڈ ہاؤ ہیوی دس قمیض واز ٹو پک اٹ اپ، ٹو ہولڈ اٹ اپ، اینڈ ہاؤ ایموشنلی ڈیفیٹنگ، اینڈ کرتی جب وہ پورا راستہ وہاں سے مصر سے ایجپٹ سے لے کر وہ پورا قافلہ چلا، اور جیسے اب جو نیکسٹ آیت آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں کریں گے، تو جیسے ہی یہ قافلہ چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سو دیز بردرس کیرینگ دس شرٹ آل دا وے فرام ایجپٹ ٹو کنان اور یروشلم، جتنا بھی وہ فاصلہ ہے ہفتے کا یا 2 ہفتے کا، آل دا ٹائم دے آر کیرینگ دس شرٹ. وہ اب اسی قمیص کو واپس لے کر آ رہے ہیں جس قمیص کو پہلے انہوں نے اس کے بدن سے چھینا تھا. I mean, قمیص تو اسی آدمی کی ہے، اور اب جب وہ جا کے اپنے باپ کے سامنے وہ قمیض ہی دیں گے، پہلے دفعہ بھی وہ قمیض ہی لے کے باپ کے پاس گئے تھے اور اس وقت جھوٹ بولا تھا، اور اب بھی وہ قمیض ہی لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے تمام بڑائی کو، اپنی عظمت کو ہمارے سامنے کھول کے بیان کرتی ہے. اٹس اس جس کو کہ یہ سارے سبق وہاں سے سمجھنے چاہیے اور اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اینڈ دا پیپل ہو ٹرسٹ آن اللہ، ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایسے مناظر لے کر آتا ہے اور لے کر آئے گا انشاءاللہ. ہم بھی ایز اے امہ اس امہ کو بھی ظلم سے آزاد ہوتے دیکھیں گے، اور ہم اپنے انڈیویژول پرابلمس میں بھی جس کے جیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے، اور ہمیں اس سے لیسن حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.